رویے سے انسان کی شناخت ہوتی. یہ رویہ ہی ہے جو انسان کو بڑا بھی بناتا ہے اور انسان کو چھوٹا بھی بناتا ہے. رویہ انسان کے اندر انسانیت کا تعین کر دیتا ہے کہ اس انسان کے بدن کا جو برتن ہے، جو ظرف ہے انسان کی جسم کا، اس میں انسانیت کتنی ہے. اور یہ جو قاری صاحب تلاوت میں جنت کی مختلف شرابوں کا ذکر کر رہے تھے، ان آیات کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے، وہ جو مشروب ہیں وہ بھی ہر ایک کے لیے جدا جدا ہیں. ہر ایک کو ایک مشروب نہیں ملے گا. جیسے دنیا میں رویے ہیں ویسے آخرت میں اس کا مقام و منزلت ہے، ویسے اس کی سکونت ہے، ویسے اس کے مشروب ہیں، ویسا اس کا رہن سہن ہے، ویسے اس کی سنگتیں اور رفاقتیں. یہاں کے رویے آخرت کو متعین کرتے. یہ رویہ ہی ہے جو بندے کو اللہ کے قریب بھی کر دیتا ہے اور اللہ سے دور بھی کر دیتا ہے. فرمایا متقی وہ لوگ ہیں. ہم نے تو تقویٰ کا معنی کچھ اور سمجھنا ہے. ہمارا تقویٰ لباس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. پگڑی اور امامہ اور ٹوپی کتنی بڑی ہے، داڑھی کتنی بڑی ہے، روب دبدبہ تسبیح کتنی بڑی ہے، آنکھوں میں جاؤ جلال کتنا ہے، دینی غیظ، دین کے عنوان سے غیظ و غضب کتنا ہے، اور شان و شوکت کتنی ہے. ہم نے جو وضع کر رکھے ہیں من گھڑت پیمانے، ہمارا تقویٰ ان چیزوں کے گرد گھومتا ہے. وہ تقویٰ نہیں ہے، وہ بلوہ ہے. تقویٰ نہیں ہے یعنی وہ بلا ہے، ایک مصیبت ہے. بندہ اپنے گلے میں مصیبتیں ڈالتا ہے. تقویٰ یہ ہے، قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ حاجت مندوں کی اعلانیہ بھی مدد کرتے ہیں اور چھپ کے بھی مدد کرتے ہیں. کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے اور لوگوں کی بھلائی کرتے رہتے. وہ جنت کے لیے کہا کہ یہ تیار کی گئی ہے ان متقین کے لیے جن کی یہ تعریف ہے. اس باب میں آگے چل کے کہا کہ پھر وہ متقی لوگ کون ہیں؟ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے. اب یہ رویوں کی بات ہے اور رویے سارے نیچرل بیان کیے. اللہ کے رسول ان نیچرل چیز نہیں کہتے. یہ نہیں کہا پورے قرآن میں کسی ایک جگہ کہ انہیں غصہ آتا ہی نہیں ہے. غصہ ایک اندر کی کیفیت ہے، ایک نفسانی کیفیت ہے، من کی کیفیت ہے، قلبی کیفیت ہے. اس کے اسباب ہوتے ہیں، وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، مگر وہ پیدا ایسا نہیں کہ وہ کر کے پھر وہ پیٹ بھر دیا، پھر سینہ بھر دیا، پھر حلق سے منہ پہ اور منہ سے آنکھوں میں اور پھر ہاتھوں میں پورا کا پورا ظہور ہو گیا. وہ نہیں ہونے دیتے. پی جاتے ہیں. اور پینا بھی کیا خوب لفظ فرمایا، والکاظمین الغیظ. غصہ یعنی پینا اس طرح ہے، یعنی آپ پانی پیتے ہیں تو اس کی کتنی ٹھنڈک اور کتنی تراوت اور کتنی آپ کو اندر سکون ملتا ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں، اور اندر ہی اندر وہ اترتا چلا جاتا ہے. تو غصہ پینے والے ایسا پیتے ہیں کہ اس پینے کی لذت بھی وہی جانتے ہیں کہ کتنا مزہ ہے اس میں، اور وہ اندر ہی اندر اترتا چلا جاتا ہے. کسی کو خبر ہی نہیں ہونے دیتے، کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے کہ میں نے غصہ پی لیا. وہ جو خبر ہونے دے میں نے غصہ پی لیا، وہ تو جلال دکھائے گا تو خبر ہونے دے گا نا کہ پتر میں تو تیرا ایسا ایک کچھ تینوں مزہ چکھا دینا، میں غصہ پی لیا. وہ ایسا پینا نہیں ہوتا، یہ تو پلانا ہوتا ہے دوسرے کو. فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. سیدنا موسیٰ جو حضرت امام جعفر الصادق کے صاحبزادے تھے، ان کا لقب تھا موسیٰ الکاظم، غصہ پینے والے. خدا جانے کتنا ضبط ہوگا ان کا کہ ان کا لقب ہی الکاظم ہو گیا. تو الکاظمین الغیظ. پھر اگلا رویہ بیان کیا والعافین عن الناس، وہ جو میں نے بات کی. پھر یہ اگلا درجہ ہے رویے کا. غصہ پی جاتے ہیں، چونکہ پی جاتے ہیں لہٰذا اب ریئیکٹ نہیں کرتے. جب اس کے رویے میں بھلائی آ جائے، ساری بھلائی آ جائے، تو جو اس سے اچھائی کرے اس کے ساتھ بھی بھلائی، جو برائی کرے اس کے ساتھ بھی اچھائی. جب ساری بھلائی آ جاتی ہے نا، جس کے من میں چشمہ پھوٹ جاتا ہے بھلائی کا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے اس کے من میں خیر کا بھلائی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے. اس سے بھلائی ہی بھلائی ملے گی ہر ایک کو. جب بندے کی طبیعت میں، رویے میں یہ بھلائی کے چشمے پھوٹ جائیں تو اس جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین. پھر اللہ اس سے پیار کرنے لگتا ہے. اللہ پاک ان بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے.